نور سحر ازماریہ شہزاد ایپیسوڈ 4۔ تم تینوں گھر پر نظر رکھو۔ حسان نے علی کی نقل اتاری، پھر کہنے لگا، کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں کٹ پڑ جائے گی۔ واہ کیا پلان ہے تیرا! دفع ہو، تجھے پکڑ کر کسی نے کیا کرنا ہے؟ اب جو کرنا ہے جلدی کرو، سردی سے جان نکل رہی ہے۔ تم دونوں جاؤ۔ عبداللہ نے علی اور زید کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں آدمی گلی کے نکڑ پر جا کر مڑ گئے تھے اور ساتھ ہی ایک چائے کا ڈھابا تھا۔ وہاں رکھی پلاسٹک کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ 3-4 اور بھی لوگ وہاں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ علی اور زید گلی کے باہر نکڑ پر کھڑے ہو کر چھپ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگے۔ چھوٹے، 2 چائے لا جلدی، ایک آدمی نے سامنے لڑکے کو آواز دی۔ وہ دونوں آرام سے ان کو سن سکتے تھے۔ شکر کر مل گیا وہ گل خان، ورنہ ہم کو جان سے مار دیتا منیر۔ تجھے کتنی بار کہا تھا باہر سے تالا لگا کر جایا کر؟ دیکھا یہ بچہ روز نکل جاتا تھا اور اب اسے عادت ہو گئی ہے اتنی دور جانے کی۔ اب جتنی جلدی ہو اس کو کل رات یہاں سے لے کر جانا ہے۔ میں نے کل رات 12 بجے کی بس کی ٹکٹ لے لی ہے۔ یار سیفی، ویسے یہ زیادتی ہے اپنے ساتھ۔ خود تو بلّہ بھائی لاکھوں لیتا ہے بچوں کے اور ہمیں بس ہزاروں پہ تنخواہ دیتا ہے۔ دوسرا آدمی بولا، تو فکر نہ کر، یہ جو ہے نا گل خان، بس اس کو لے گئے تو سمجھ لاکھوں ہی لاکھوں۔ اب غور سے سن۔ سیفی آگے ہوا تو دوسرا کہنے لگا، یار میں اونچا سنتا ہوں، اونچا بول۔ بس گاؤں کا پتہ اور پیسے کالے بیگ میں ہے۔ بلّہ بھائی نے آڈیو میسج کیا تھا، اب بس کل رات نکل جانا ہے۔ علی نے جو ان سے ذرا دور کھڑا تھا سب سن رہا تھا۔ زید کو آنکھوں سے کچھ کہا، دونوں واپس بھاگے۔ حسان نے جیسے ہی دروازے سے کان لگائے تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حذیفہ، عبداللہ، سنو، اندر لگتا ہے وہ بچہ رو رہا ہے۔ ابھی وہ کھڑے ہی تھے کہ علی اور زید آ گئے اور انہیں سب بتا دیا۔ چلو پولیس کو بتائیں، حسان بولا اور بھاگنے لگا۔ نہیں، پہلے اس بچے کو نکالنا ہے، پر کیسے؟ علی پریشان ہوا۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ عبداللہ کے گھر سے فون آ گیا، ساتھ ہی علی اور زید کے گھر سے بھی۔ سب کے فون ایک ساتھ بجنے لگے۔ یار بس چلو، جو کرنا ہے کل کریں گے، اس سے پہلے کہ… حسان نے گھبرا کر کہا۔ ہاں علی، اب مشکل ہے، صبح کچھ کرتے ہیں، ویسے بھی ان لوگوں نے کل رات کو نکلنے کی بات کی، زید نے بھی کہا۔ گھر سے مسلسل فون آنے کی وجہ سے ان کو جانا پڑا۔ صبح منہ کھول کر سوئے نہ رہنا، 9 بجے آ جانا سب میری طرف۔ علی نے سب کو دیکھا اور وہ سب روانہ ہو گئے۔ اپنے اپنے گھر واپس آ کر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ زید، مجھے فون کارڈ لا دو پلیز، رافیہ اور فیا نے کہا۔ ابھی میں نے نہیں جانا، اب تھک کر آیا ہوں، پہلے ہی اتنی سردی ہے۔ زید نے ہیٹر کے آگے پاؤں رکھ کر کہا۔ ہاں تم تو جیسے کوئی جنگ کر کے آئے ہو نا، کبھی کسی کے کام نہ آنا۔ فیا کی بات سے زید کو یاد آ گیا کہ اسے تو علی سے بھی رابطہ کرنا ہے اور اس کے پاس بھی فون میں بیلنس نہیں ہے۔ سوری آپی، دیں پیسے میں جاتا ہوں۔ زید فوراً کھڑا ہو گیا اور فیا نے اوپر سے نیچے تک اسے بغور دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ یکدم یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ رات گئی تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ میسج پہ پلان بناتے رہے اور پھر سب فائنل کر کے صبح کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ اسے سوتے میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کو زور زور سے ہلا رہا ہے۔ کئی بار ایسا محسوس ہونے پر سوتے سوتے اس کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ زلزلہ نہ ہو۔ وہ یکدم تیزی سے اٹھی اور بیٹھ کر یہاں وہاں دیکھنے لگی، پھر اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ اچانک اس کی نظر زید پر پڑی جو اس کے سر پر مسلط کھڑا تھا۔ تم… اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کیا اور پھر سے کھولا تو سامنے واقعی زید تھا۔ آپ ہی پلیز اٹھ جاؤ نا، کب سے آواز لگا رہا ہوں، مجھے ناشتہ دے دو جلدی۔
کہیں جانا ہے، علی لوگ آتے ہی ہوں گے۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا، جبکہ بیا کے لیے اس بات کو حذف کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ زید اتنی صبح اٹھ کیسے گیا۔ اس نے جب پختہ یقین کر لیا کہ یہ زید ہی ہے تو وہ بجلی کسی تیزی سے بستر سے اٹھی، پاؤں میں الٹے سیدھے جوتے پھنسائے اور ٹیرس کی طرف بھاگی۔ ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور آسمان کی جانب نظر دوڑانے لگی، پھر دوسری طرف بڑھی اور ایسے ہی کیا۔ زید جو اس کے پیچھے آیا تھا اپنی آپی کو اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھ کر ضد چھوڑنے لگا۔ آپی اللہ کا واسطہ ہے، کیا کر رہی ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ سورج آج مغرب کی طرف سے تو نمودار نہیں ہو گیا، مگر اس کی سمت تو ٹھیک معلوم پڑ رہی ہے، مگر میرے بھائی کی حالت کچھ ناساز لگتی ہے جو اتنی صبح بیدار ہو گیا۔ پھر مزید کہنے لگی، لگتا ہے تمہیں بخار ہے اور سر پر چڑھ گیا ہے، اس لیے تم کہیں جانے وانے کی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر زید کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو کہ ٹھنڈا تھا۔ ابھی نہیں بنا کر دینا نا ناشتہ تو نہ دو، میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے پیر پٹختا نیچے چلا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں گئی اور اس کے لیے ناشتہ بنا کر باہر ٹیبل پر رکھا۔ زید وہاں پہلے سے موجود بیٹھا تھا۔ اس نے ناشتہ شروع کیا۔ بیا دوبارہ سے اپنے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی اور جب تک وہ واپس آئی زید غائب ہو چکا تھا۔ اللہ جانے آج اس لڑکے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، خیر مجھے کیا۔ اس نے کندھے اچکائے اور ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی دوسرا نوالا توڑا ہی تھا کہ گھنٹی کی آواز آنے لگی۔ لو جی آ گئی کام والی، اس نے سوچا اور اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ابھی وہ صحن میں آئی تو اس نے مین گیٹ کے نیچے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ تو 3-4 لوگ ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور پوچھنے لگی، کون؟ ابھی میں حذیفہ، دروازہ کھولے۔ اس کی آواز پر وہ آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ پہلے حذیفہ، پھر اس کے پیچھے عبداللہ، حسان اور سب آگے یکے بعد دیگر اندر داخل ہونے لگے۔ السلام علیکم، ابھی زید جا کے آئے کیا؟ عبداللہ پوچھتا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر اپنے سوال کا جواب نہ پا کر جب اس نے پیچھے دیکھا تو آپی ابھی تک کھلے ہوئے دروازے کو پکڑ کے ساکت کھڑی اور سب کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے سردی کی وجہ سے آپی جم گئی ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ حسان اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونک گئی۔ آپی کیا ہوا؟ حسان نے پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، تم لوگ چلو، زید اندر ہے۔ وہ بھی آگے بڑھی۔ وہ سب اندر جا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ زید کہاں ہو؟ عبداللہ نے آواز لگائی۔ اوپر ہوں، بس آیا، اس نے اوپر سے ہی جواب دیا۔ تم سب کے لیے ناشتہ بناؤں؟ بیا نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، ہم سب ناشتہ کر کے آئے ہیں، حذیفہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنے میں زید تیار ہو کر آ گیا اور وہ سب بیا کو اللہ حافظ کہہ کر نکل گئے۔ دروازہ زور سے بند کر جانا، اس نے کہا اور خود بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، یہ دنیا جہاں کے نکمے اکٹھے ہو کر کہاں چل پڑے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حسان کے گھر فون کر کے خالہ سے پوچھے یا علی اور حذیفہ کے گھر کال کر کے مامی کو بتائے یا اپنی امی کے اسکول فون کر کے امی کو اطلاع دے یا چھوٹے ماموں کو عبداللہ کے بارے میں باخبر کرے۔ آخر ان سب کے لال اتنی صبح جا کہاں رہے تھے؟ اس نے کچھ سوچا اور ایک بار پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ماما ماما، میری جیکٹ کہاں ہے؟ جلدی دیں، زید لوگ آ جائیں گے۔ علی نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لڑکوں کو ہو کیا گیا ہے، آنا جانا لگایا ہوا ہے صبح سے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک تو سوئے نہیں ساری رات، اوپر سے آج تو نماز بھی باجماعت ادا کی۔ ہائے میں مر گئی، لگتا ہے کہیں میرا خواب تو نہیں پورا ہونے والا کہ میرے بچے صبح صبح اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔
مجھے تو خوشی سے چکر آنے لگے ہیں۔ علی کی ماما نے اپنا گھومتا ہوا سر بمشکل تھاما اور علی کی جیکٹ ڈھونڈنے لگی۔ دروازہ زور زور سے اور مسلسل بجتا جا رہا تھا، جیسے کوئی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ حفصہ کا روم مین گیٹ کے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کی یکدم آنکھ کھل گئی، اسے سخت تپ چڑھی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ لگتا ہے گھر میں باقی سارے اونچا سننے لگ گئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے تک آئی۔ کیا تکلیف پیش آ گئی ہے؟ صبر نام کی کوئی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ کون بدتمیز ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سامنے عبداللہ، حسان، زید اور حذیفہ کو دیکھ کر اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس کا بس نہ چلا کہ ان سب کو مار ڈالے۔ ایسی بدتمیزی سے تم لوگ ہی دروازہ بجا سکتے ہو، کیا تکلیف ہے؟ کتے تو پیچھے نہیں لگ گئے؟ وہ مزید دب گئی۔ چل زید، اب خیر نہیں ہم سب کی، صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا ہے، اب ہم نیک کام انجام دینا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے۔ عبداللہ نے افسوس والے انداز سے زید کو دیکھا۔ منحوس ہو تم سب کے سب، کرنے کیا آئے ہو صبح صبح؟ لگتا ہے گھر والوں نے تنگ آ کر نکال دیا ہے۔ حفصہ نے ایک نظر سب پر ڈالی اور اندر جا کر پھر سے سو گئی۔ یہ اور راپی ہر وقت جنگلی بلیاں بنی رہتی ہیں، حذیفہ نے کہا اور سب اندر چلے گئے۔ وہ اندر آئے ہی تھے کہ علی بالکل تیار کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا آگے آیا اور حسان کے کان میں سرگوشی کی۔ اب ماما کے سامنے کچھ بک نہ دینا۔ یہ تم سب کہاں کی تیاری میں ہو؟ علی کی ماما آئیں اور دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ ہم نے کھیلنے جانا ہے، عبداللہ نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ شاباش ہے، ایسا کون سا کھیل ہے جو اتنی سردی میں اور دھند میں تم نے کھیلنا ہے؟ مامی اس کھیل کا نام ہے نیکی کا کھیل، یکدم حسان کے منہ سے نکلا۔ اس سے قبل وہ اور کچھ کہتا، علی اسے بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلنے لگا۔ اچھا ماما چلتے ہیں۔ وہ سب جلدی سے نکل گئے۔ ہائے اللہ، یہ کون سا کھیل ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ حیران تھی۔